بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے ظلم کے خلاف لڑنے کی کہانی، ظلم کے خلاف نہ جھکنے کی کہانی۔ یہ کہانی ہے اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک عورت کی کہانی۔ حضرت جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص سفر پر جانے لگا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، کیا تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے؟ اس کے بھائی نے وعدہ کر لیا اور یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی، میں آپ کی زوجہ کا پورا خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد اس کا بھائی مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے بھائی نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ اس باحیا اور پاک دامن عورت نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا، اپنی بھابھی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس پاک دامن عورت نے کہا، میں تمہاری گناہ بھری دعوت کبھی قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے میرے ساتھ کر لو۔ ایمان افروز اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب بھائی سفر سے واپس آیا تو کہنے لگا، میرے بھائی جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بد چلن ہے۔ اس کے بعد نہ جانے اس نے کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ یہ سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے اب اسے تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی۔ اس کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ اس وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دی۔ موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار کے در پہ وار کر کے شدید زخمی کر دیا، اور جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اللہ کی قدرت، شدید زخمی ہو جانے کے باوجود وہ نیک خاتون ابھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی ایک راہب کی عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہ سن کر راہب نے اپنے غلام کو بلایا اور دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ راہب نے بڑی توجہ سے اس کا علاج کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا کہ اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر تم واپس جانا چاہو تو خوشی سے چلے جاؤ، اگر چاہو تو تم یہاں رک سکتی ہو اپنی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تو اس آدمی نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک و پارسا خاتون بڑی دل جمعی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ اس کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی بدنیتی کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز اور باحیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، خدایا میری خواہش پوری کر دے ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، چاہے مجھے قتل کرنا ہے تو بے شک مجھے قتل کر ڈال۔ سیاہ فام غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بغض لیے وہاں سے چلا گیا۔ رات کی سیاہی نے جب ہر شے کو ڈھانپ لیا تو وہ عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ سیاہ فام غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اور وہ اس راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور آپ جانتے ہیں کہ اس خبیث عورت نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ نے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ آئے ہائے، یہ کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت متعجب ہوا اور بولا، بتاؤ تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہوا ہے۔ اس نے کہا، اس نے ایک پارسا عورت سے پوچھا کہ میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا، میں نے آپ کے بچے کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی،
جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں تیرا جی چاہے وہاں چلی جا، یہ بعد میں تیرے کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے غیر متعین منزل کی طرف چل دی۔ ایک جگہ دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے اور اس کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ یہ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو، اس شخص کو آزاد کر دو۔ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کر دو۔ اس عورت نے 50 دینار دے دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے، آج تک ایسا احسان کسی نے نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی پا سکے گی۔ چنانچہ وہ شخص اس کو لے کر سوالے سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو تھی، دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا کہ یہ کون ہے تمہاری؟ اس بدبخت نے کہا، یہ میری زر خرید لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن و جمال میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے اور یہاں سے چلا جائے خاموشی سے، اسے کیا پتہ چلے گا۔ تو اس لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اس مسافر نے خرید و فروخت پر اس تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ عورت چونکہ مستورات والے حصے میں بیٹھی تھی اس لیے اس معاملے سے بالکل بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، وہ اس عورت کے پاس گیا اور کہا کہ آج سے تم میری ملکیت ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ اس عورت نے کہا، خدا کا خوف کرو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت نہیں؟ اس نے کہا، نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے تجھے بہت ساری رقم دے کر اس سے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو۔ تو ان تمام مسافروں نے کہا، اے اللہ کی بندی، اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک اور پاک اور جرات مند عورت نے کہا، تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ کر ڈالو، یہ خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے سوا کوئی باقی نہ بچا۔ ایک دن بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی کو ایک عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ ملا۔ وہ اسے اٹھا کر لے آئے اور بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے ایک علیحدہ مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ یوں ہی دن رات گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو وہ اس نیک پاک باز عورت سے مشورہ کرتا اور اللہ نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ پاک باز عورت بہت عظیم ہو گئی تھی بادشاہ کی نظر میں، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟
سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون کے مفید مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے ہر معاملے میں سے بابرکت پایا۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ رایا نے تجسس بھرے انداز میں کہا، عالی جاں حکم فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ شفیق اور رحیم بادشاہ کے حکم پر سب نے لبیک کہتے ہوئے عرض کی کہ جاں پناہ، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا اور نیک سیرت اور صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کا راہی بن گیا۔ ملکہ بنتے ہی اس عورت نے اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب عورت کے شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جس کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ ملکہ نے حکم دیا، اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت راہب آیا اور اس کا بدکردار سیاہ فام غلام آیا۔ ملکہ نے کہا کہ انہیں بھی لوگوں سے علیحدہ کھڑا کر دو۔ جب تمام لوگ جمع ہو چکے تھے اور لوگ بیعت کر چکے تھے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس کے شوہر نے کہا، جی ہاں، آپ ہماری ملکہ ہیں۔ کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، بیوی تھی اور آج بھی ہوں۔ سنو، تمہارے بدکردار اور خان بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے شوہر کو سارا واقعہ بتایا اور اسے بتایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ پھر اس شخص کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر راہب سے کہا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے، میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے اس ظالم شہوت پرست غلام نے ذبح کیا تھا، پھر اسے بھی قتل کروا دیا۔ اب وہ بچہ جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس کو بیچا تھا، جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو چوراہے پر لٹکا دی گئی۔ یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ پاک دامن خاتون نے اپنی آن بان عزت کی حفاظت کی اور اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ احکام خداوندی پر عز و جل کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا اور آج سے تاج و تخت اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی۔ جب تک خالق کائنات و عز و جل نے چاہا وہ سلطنت انجام دیتی رہی۔ اس کے بعد دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ پھر رحمتیں نازل ہوئی۔ محترم ناظرین، یہ کہانی ہے اللہ پر بھروسے کی کہانی، خود کو ثابت قدم رکھنے کی کہانی۔ جب بھی آپ پر مشکلات پڑیں، امید اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ اندھیرے کے بعد ہمیشہ اجالا آتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔